صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے وسط میں جو الفاظ آئے ہیں لیقوم الناس بالقسط کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور اس سے پہلے یہ بتایا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے، انہیں معجزے دیے، کتابیں دی، میزان دی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یہ جو لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں اس کے میں یعنی ویسے تو ہم نے کافی اس پہ بات کر لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ جو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا گیا تھا اس کے اعتبار سے ایک خاص نقطہ جو ہے نا وہ بیان ہونے سے رہ گئے ہیں، یعنی اس کو اس کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں بلکہ یہ جو مسبحات ہیں، ذرا وہ بات آپ کو یاد کرنی پڑے گی کہ یہ 10 جو مدنی صورتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں نازل ہوئیں کہ جو مدینہ کے بھی آخری 5 سال ہیں، اور ان 10 میں سے جو 5 صورتیں ہیں وہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ ان میں بار بار اللہ تعالیٰ کا جو ذکر آیا نا حکیم ہونے کے حوالے سے آیا، مثلا سورہ حدید کی جو پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری مسبحات میں سے ہے وہ ہے سورۃ الحشر، اس کی جو پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اور اس کی جو آخری آیت ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اس میں بھی یسبح للہ ما فی السماوات یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور پھر وہ جو ہے نا اپنا سورہ تغابن ہے، اس کے شروع میں تو نہیں ہے، اس کے شروع میں تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن یہ کہ آخر میں جو آخری جو آیت ہے اس کی عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ تو یہ جو اللہ کا العزیز الحکیم انہیں جو بار بار آیا اس کی آخر کوئی اہمیت ہے نا، اور خاص طور پہ ان صورتوں میں جو اس کی اہمیت جو بار بار آیا ہے۔ تو اب اس میں عزیز کا تو جو لفظ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، جو اللہ کا غلبہ ہے، اللہ کا جو اقتدار ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حکیم حکمت، یہ حکمت کا لفظ کیا ہے؟ ہم حکیم یعنی یہ محکم سے بنا ہے نا، جو یعنی اسی سے حکم کا لفظ اسی سے بنا ہے، احکام اسی سے بنا ہے، اسی سے یہ حکمت اور حکیم کا لفظ بنے ہیں، استحکام کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ تو زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، موٹی بات یہ سمجھ لیں کہ جس بندے کی بات مستحکم ہو جائے نا وہ حکیم کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ جو بات اسے ویسے دوسری طرح یوں بھی کہتے ہیں جس آدمی کی بات صحیح ہو، درست ہو، یعنی اس میں غلطی کا امکان ختم ہو جائے۔ صاحب رائے، صاحب الرائے آپ نے سنا ہوگا، ایک ہوتا ہے صاحب الرائے، رائے والا، تو رائے ٹھیک ہو غلط ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جس کی بھی رائے ہے وہ صاحب الرائے ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے صائب الرائے حمزہ کے ساتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص کہ جس کی رائے درست ہے۔ تو جو آدمی درست رائے قائم کر لیتا ہے اسے حکیم کہتے ہیں۔ ہم جو یہ حکیم حکمت والے جو پوڑیوں والے جو حکیم جو ہوتے ہیں، نبض والے حکیم، ان کو کیوں حکیم کہتے ہیں؟ 2 وجوہات سے ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ وہ نبض دیکھتا ہے اور صحیح بیماری تک پہنچ جاتا ہے، صائب الرائے، صحیح بیماری تک اس کی وہ پہنچ گیا تو حکیم ہے۔ وہ نہیں ہے بیماری دل میں ہے، اس نے کہا گردے خراب نہیں ہے، حکیم نہیں ہے نا، پھر تو ٹیڑھا ہو گیا نا۔ تو اگر صحیح جگہ تک وہ اس کا دیکھ کے پہنچ گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حکمت آدھی پوری ہو گئی۔ باقی آدھی حکمت کیا ہوگی؟ صحیح دوائی بھی دے لے، ایک تشخیص صحیح کر لے
اور صحیح رائے قائم کر لے اور اس کے لیے صحیح نسخہ تجویز کر لے، یہ دو چیزیں جس میں جمع ہو گئیں وہ حکیم ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے، پیچیدہ ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب اس میں خرابی کہاں ہے؟ جس نے وہ خرابی تلاش کر لی اور اس کا حل نکال لیا، تو وہ دنیا کے امور کا حکیم ہے۔ ابھی آپ نے حکیم الامت کے الفاظ بھی سنے نا، فلانا امت کا حکیم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی امت کے مسائل کا جس نے صحیح ادراک کیا اور ان کا صحیح حل پیش کر دیا۔ علامہ اقبال کو بھی حکیم الامت کہتے ہیں، تو کس معنی میں کہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ پوڑیاں تو نہیں بیچتے تھے، وہ نہ نبض دیکھتے تھے، وہ امت کے جو مسائل تھے موجودہ ان کا انہوں نے حل پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، اس کا تعلق اس میزان عدل کے ساتھ ہے۔ انسانوں کے درمیان جو توازن قائم ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ اب وہ جو جہاں پہ توازن نہیں ہوگا وہاں پہ فساد ہوگا، تو توازن قائم کون کر سکتا ہے؟ جو حکیم ہوگا وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ حکیم کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات 10 بیان کیے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ جو شروع ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یعنی اوامر و نوائی۔ آخر میں جو بات کہی وہ کیا ہے؟ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ آپ کی طرف وحی کیا ہے آپ کے رب نے، از قسم حکمت چیزیں ہیں، یہ بڑی محکم پکی ٹھکی باتیں ہیں، یہ ان میں کوئی اونچ نیچ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک حکیم کی باتیں ہیں۔ تو اب حکیم اور میزان کا مطلب آپس میں جڑ گیا نا، کہ میزان دے کوئی حکیم سکتا ہے جو توازن قائم کر سکتا ہو تمام سطحوں پر، انسانوں کی جتنی بھی سطح ہیں نا، جتنے بھی تعلقات ہیں، ماں اولاد اور والدین کے ہیں، میاں اور بیوی کے ہیں، پڑوسی کے ہیں، جو بھی جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں ایک توازن والی بات وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، جو سب کو جانتا ہے، وہ الحکیم ہے۔ تو وہ میزان دے سکتا ہے جو اس نے رسولوں کے ذریعے سے دی۔ ایک تو میں چاہتا تھا یہ بات سامنے آ جائے۔ دوسرا، ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو بار بار جو ہے نا وہ سامنے لایا گیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو یہ علم کا تعلق حکمتی کے ساتھ ہے، یعنی علم اور حکمت ایک ہی چیز ہے اصل میں۔ تو علم اور حکمت آپس میں جڑ گئیں، اور یعنی وہ چونکہ جانتا ہے اس لیے وہ صحیح میزان دے سکتا ہے نا۔ تو علیم ہونا حکیم ہونا گویا بالکل قریب ہو گئی۔ اب ایک تیسری چیز کی طرف آئیں، یہ ذرا تھوڑا سا، چونکہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی نا کہ ہم نے تو اپنا ایک خود تراشیدہ خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، قرآن مجید جس کا تعارف کراتا ہے اس کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ اللہ کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بات میں پہلے آپ کو سمجھا لوں۔ ہم عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو عالم کہیں گے۔ اور علامہ جس کے پاس زیادہ علم ہوتے ہیں۔ علیم کا لفظ بھی اسی سے استعمال، واللہ بکل شیء علیم، علیم کا لفظ بھی آتا ہے، وہ بھی علم ہی سے، علم والا۔ لیکن یہ کہ عالم اور علیم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عالم کا علم جو ہوتا ہے وہ ایک وقت میں اس کے پاس آتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی وقت ختم ہو جائے، لیکن علیم کا علم میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، وہ ختم ہونے، وہ ہمیشہ سے اس کی علم کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم یعنی اللہ کی صفات آئی ہیں کہ اللہ علیم ہے، یہ العلیم، ٹھیک ہے، اس کی یہ صفت ہے بکل شیء علیم۔ اب اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے علم، تو اللہ کے لیے یہ تو نہیں آنا اللہ العلم ہے، العلیم ہے یہ تو آیا، العلم تو نہیں آیا، لیکن فرق آپ سمجھ سکتے ہیں نا۔ مثلا چلیں ایک اور لفظ ہے، رحمت کا لفظ ہے، اللہ کے لیے رحمان کا لفظ آیا، رحمان رحمت سے بنا ہے، رحیم کا لفظ آیا رحمت سے بنا ہے، لیکن اللہ کے لیے رحمت کا لفظ نہیں آیا۔ دو مثالیں میں نے علم کی اور رحمت کی مثال دے دی۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ اب ایک عدل کرنے والی شخصیت ہے تو وہ عادل ہے یا نہیں ہے، عدیل ہے یا نہیں ہے؟ جیسے عالم اور علیم ہے تو ایسے ہی عادل اور عدیل ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ عادل کا لفظ آیا نہ عدیل کا لفظ آیا، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے، العدل۔ دیکھیے اب میں وہ رحمت کی بات نہیں آئی، علم کی، العلم نہیں ہے، اللہ علیم ہے، لیکن اللہ العدل ہے، یعنی یہ مصدر استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا
یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا العلم کا مطلب ہوگا بالکل، یعنی جو کل کا کل علم جس ذات میں آ جائے نا، وہ یہ بات ہوگی نا. تو العدل کا مطلب سراپا عدل ہے، سراپا انصاف ہے، کل کا کل انصاف ہے. العدل کا مطلب یہ ہوگا سراپا عدل ہے. وہ تو صفات ہیں، یہ تو خود عدل ہے، یعنی اللہ ہی عدل ہے، یہ مطلب ہو گیا العدل. اور یعنی اس کے علاوہ کوئی ایسا یعنی مصدر نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہو، یعنی اس کے اسماء کے لیے. باقی جتنے بھی ہیں نا، الرحمن ہے، الودود ہے، الغفور ہے، الرحیم ہے، شفیع، جو بھی باقی رؤوف ہے، یہ جتنے بھی ہیں، العزیز ہے، الحکیم ہے، یہ سب صفات ہیں، صفات یعنی مشتق ہیں، مصدر کوئی اور ہے. تو لیکن یہاں پہ عدل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عدیل کا لفظ یا عادل کا لفظ استعمال نہیں کیا، العدل کا کیا، کہ گویا سراپا عدل ہے. اب آپ سمجھیں نا کہ میزان توازن قائم کرنا وہ تو عدل ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں بالکل ڈنڈی برابر ہو گئی، کوئی اونچ نیچ نہیں رہی، پلڑے جھک نہیں گئے، کسی ایک طرف نہیں جھکے ہوئے، بالکل برابر ہیں. تو یہ اللہ کے اس عدل کا مظہر ہے میزان. اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری، رسول بھیجے، کیوں؟ وہ العدل ہے. تو اس کا وہ میزان ہے جو رسول لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو وہی ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، وہ اس کے عدل کا مظہر ہے، اس لیے وہ میزان ہے. اب ایک اور لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال اللہ کے ناموں میں، یہ بھی ہے قائمًا بالقسط ہے، جو سورہ آل عمران کی اصل میں آیت ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائمًا بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ہے، اور تمام فرشتے گواہی دیتے ہیں، تمام اہل علم گواہی دیتے ہیں اسی بات کی. اور وہ اللہ کون ہے؟ قائمًا بالقسط ہے، انصاف قائم کرنے والا ہے. وہ عدل کے ساتھ اب یہ قائمًا بالقسط آ گیا. لیکن یہ قسط کے لفظ کو ذہن میں رکھیے. یہ ایک تو وہ قسطیں ہوتی ہیں نا جو ہم وہ ادھار والی قسطیں، یہ وہ والی قسطیں، یہ انصاف، اس کا مطلب ہے انصاف کرنے والا ہے، انصاف کو قائم کرنے والا ہے. اچھا، اب اس کو اگر آپ سمجھیں، یعنی وہ عدل والے بات کو ذہن میں رکھیں، یعنی سراپا عدل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلانا سراپا نور ہے، جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں، تو گویا اللہ عدل ہے، یہ معنی ہوا اس کا. اب آئیں اس طرف، یہ جو قسط کا لفظ ہے اس کو ذہن میں رکھیں. تو دو صورتیں ہیں جڑ کے آئی ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ ملی ہوئی ہیں مصحف میں نا. پہلی سورت بقرہ ہے، دوسری آل عمران، تیسری سورہ نساء اور چوتھی سورہ مائدہ ہے. ان چاروں صورتوں میں امت مسلمہ کا ایک تعارف ہے جو کرایا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، اللہ کا تعارف ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بات رکھی تھی سورہ مبارکہ کے شروع میں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو سب سے اتھینٹک تعارف ہے وہ قرآن مجید ہی قرار ہے. مستند سیرت کی کتاب بھی جو ہے نا وہ قرآن ہی ہے. اس امت کا بھی ایک تعارف ہے جو اللہ نے کرایا ہے. سورہ بقرہ میں جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. سورہ آل عمران میں کہا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے. وہاں بھی لوگوں پر گواہ، یہاں بھی لوگوں کے لیے نکالے گئے. اس کے بعد جو سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں آیا ہے نا، وہ اس سے مختلف بات ہے. یعنی اس کی تشریح ہے، خیر امت کیوں ہو، بہترین امت کیوں ہو، لوگوں کے اوپر گواہ ہونے کا مطلب کیا ہے وہ بتایا. سورہ نساء میں کہا کونوا قوامین بالقسط، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو انصاف کرنے والا سب سے بہترین ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر کوئی مانے گا یا نہیں کہ سب سے بہترین ہے انصاف کرنے والا. تو تمہیں اس لیے بہترین ہو، تم کنتم خیر امۃ، کہ تم انصاف کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. کونوا قوامین بالقسط. اچھا، آگے الفاظ کے ہیں شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے. انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے. یعنی اصل میں قائم بالقسط کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے اپنا نمائندہ کس کو بنایا ہے؟ اپنے رسولوں کو. ختم نبوت ہو گئی، اب تو رسول نہیں، تو اب اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ تم بہترین لوگ ہو جن کو اللہ نے چن لیا ہے اس کام کے لیے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے. اور یہ کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تم چنیدہ لوگ ہو، اب تم بہترین لوگ ہو. کیوں؟ کہ وہ جو اللہ قائم بالقسط ہے اور جس کے لیے اللہ نے رسول بھیجے تھے لیقوم الناس بالقسط، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھڑا کر دیا ہے کہ قائم بالقسط اب تم نے بننا ہے.
اللہ کی طرف سے اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ آگے چلیں، سورہ مائدہ میں یہی بات ہے، الفاظ بدل گئے، وہاں فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اب اصل میں بورڈ ہونا تو میں اوپر نیچے لکھوں تو آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں یہ جملے دونوں لکھ لیں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اگر آپ ان کو اوپر نیچے جوڑ کے دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا کہ وہ اللہ کا لفظ اور قسط کا لفظ برابر ہے، یعنی شہداء للہ یا شہداء بالقسط ایک ہی بات ہے، یا کونوا قوامین بالقسط یا کونوا قوامین للہ ایک ہی بات ہے۔ آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ قائما بالقسط ہے، العدل ہے، تو تم اس عدل والے کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا تم عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بات ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ میزان کی بند میں آپ کو سمجھ آئے کہ میزان کی خواہش تو ہر انسان کے اندر ہے، عدل کی خواہش ہر انسان کے اندر، کیا مسلمان کیا کافر، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ انصاف ہو؟ یہ ہم جب کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اسلام یعنی ہر انسان کے دل کی آواز ہے، فطرت جو اس کی ہے تو اس کی آواز ہونا چاہیے نا اسلام۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روزے تو نہیں آواز ہے ہر آدمی کے دل کی، جب ہم کہتے ہیں شراب نہیں پیو تو یہ تو ہر آدمی کے دل کی آواز نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو پینا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سچ بولنا ہر دل کی آواز ہے یا نہیں؟ جو نہیں بولتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے یہ عدل ہر دل کی آواز ہے، انصاف ہر دل کی آواز ہے، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ کوئی جو عیسائی ہو، یہودی ہو، جو انسان ہے نا، انسان بالکل حیوان نہیں بن گیا، وہ انصاف کا طالب ہے، وہ چاہتا ہے کہ انصاف ہو۔ اب سمجھے وہ اسلام دین فطرت کا مطلب کیا ہے، اور اسلام آیا اس انصاف کو دینے کے لیے تھا، اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کہ کہلوایا کہ نبی آپ بتا دیجئے کہ وَأُمِرْتُ تو مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا گیا ہے ان عادل بینکم کہ تمہارے درمیان عدل قائم کرو۔ اب یہ جو ہر انسان کی دل کی پکار ہے نا، اس کو اب سمجھیں۔ میں تھوڑا سا یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ میں نے کہا یہ دین فطرت ہے تو یہ عدل، اصل فطرت تو عدل ہے۔ آپ کسی بھی گھر کا تصور کریں، جھگڑا کب ہوتا ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا کب ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا جھگڑا کب ہوتا ہے؟ والدین اور اولاد کے درمیان جھگڑا فساد کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب ایک کو دوسرے کے بارے میں جائز طور پر یا ناجائز طور پر یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے میرا حق غصب کیا، میرا ایک حق تھا جو اس نے نہیں دیا، میرے اوپر ظلم ہو گیا۔ ساس سمجھتی ہے کہ بہو نے یہ کام کیا، بہو یہ سمجھتی ہے ساس نے یہ کام کیا، میاں یہ سمجھتا ہے بیوی نے میرے حق ادا نہیں کیا، بیوی یہ سمجھتی ہے خاوند نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے نا۔ ہر جھگڑے کی بنیاد ظلم ہے اور امن کی بنیاد عدل ہے اور انصاف ہے۔ جہاں دونوں مطمئن ہوں گے نا کہ صحیح انصاف کی بات ہوئی ہے، وہاں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام کس سے بنا ہے؟ سلامتی سے بنا یہ لفظ۔ ابھی جیسے عادل، عدیل تو عدل سے بنا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اسلام جو ہے لفظ ہے بنا کس سے؟ سلامتی سے۔ یعنی اسلام وہ عدل کا نظام ہے کہ جو سلامتی لے کے آتا ہے۔ اچھا، دوسرا لفظ ایمان ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کس سے بنا ہے؟ امن سے بنا ہے۔ یعنی اگر اس اللہ کو مان لیں گے جو قائم بالقسط ہے، اور اس کی اس میزان کو تسلیم کر لیں گے جو اس نے تمہارے اوپر اتاری ہے رسولوں کے ذریعے سے، تو تمہارا آپس میں امن قائم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی، سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ جب دونوں اللہ کے دیے ہوئے حقوق و فرائض پر راضی ہو جائیں گے، وہ عادلانہ ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، وہ حکمت پر مبنی ہیں، وہ اللہ کے علم پر مبنی ہیں۔ تم اپنی سوچ سے سوچو گے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول ہو جائے گا تو ظلم ہوگا۔ اللہ جب دے گا تمہیں تو وہ حکمت پر مبنی دے گا، اور وہ عادلانہ ہوگا، وہ انصاف کے مطابق ہوگا۔ اب اس میں ایک بات اور شامل کر لیں کہ جو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے۔ کیوں؟
کہ باقی کسی نظام کے اندر یا کسی بھی جو اس دعوے کے اندر کہ میں عدل کر سکتا ہوں، کوئی اور عدل کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ عدل صرف اللہ کر سکتا ہے، میزان اجتماعی صرف اللہ دے سکتا ہے، اور جو اس نے دیا ہے وہ ہے جو اسلام ہے۔ لہذا صحیح جو توازن والا دین ہے وہ اسلامی ہے۔ اس میں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ میزان اور دین ایک ہی چیز ہے، دین اور میزان برابر ہیں۔ چنانچہ اگر آپ اسے خاص طور پہ سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شان بیان ہوئی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت کے ساتھ اس آیت کو جوڑ کے دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میزان اور دین در حقیقت ہم معنی ہیں، مترادف ہیں۔ اب دیکھیے کیسے یہاں فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، تین چیزیں ہیں۔ وہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ پہلے ہماری بات ہو چکی ہے۔ الہدیٰ کے اندر یہ دو چیزیں شامل ہیں، بینات بھی اور کتاب بھی، اور میزان کی جگہ پہ وہاں پہ لفظ آ گیا دین حق، تو مترادف ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو دین اور میزان یہ دو مترادف الفاظ ہو گئے، اور صحیح معنی میں میزان کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے، جو قائم بالقسط ہے، جو العدل ہے، جو ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ کا دعوے دار ہے، جو عزیز الحکیم ہے، تو مالک القدوس السلام سلامتی والا ہے، اور وہ ہے کہ جو دے سکتا ہے آپ کو وہ میزان عدل اجتماعی۔ اب اگلی بات سوچیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا نا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں، اور انہوں نے پہلے دن بتا بھی دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کرنے آیا ہوں، یہ میں صرف کوئی جو ہے نا بت توڑنے نہیں آیا ہوں، عدل قائم کرنے آیا ہوں۔ اور اس لیے آپ کو بتا دیا تھا اللہ کی طرف سے کہ جس چیز کی اے نبی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ ان پر بہت بھاری ہے، یہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، اس وقت دنیا میں نصارہ بھی موجود تھے عرب کے اندر، اور یہود بھی موجود تھے، اور ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ یہ تو خود آپس میں زدہ کر رہے ہیں، تو آپ کی بات کو کدھر مانیں گے؟ بلکہ حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو دین تو موجود تھا نا، جو اس وقت تورات والے مانتے تھے، یروشلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، سارا جس دینداری جو ان کی ہے وہ چل رہی ہے، لیکن جس دین کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دینے کے لیے آئے تھے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اپنے بس پڑھتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ اور کس نے؟ وہاں کے دینداروں نے سارا مذہبی جو مقدمہ قائم کیا ان کے اوپر کہ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں نا معجزے، یہ جادو ہے، جادو کفر ہے، مسلمان کفر کر کے مرتد ہو گیا ہے تو مرتد واجب القتل ہے، یہ تھی، یہ سارا جو ہے نا چارج شیٹ تھی، اور اس طرح یہ مقدمہ تھا جو ان پر قائم ہوا، اور انہوں نے اپنی عدالت سے انہیں سولی کی سزا جو ہے نا وہ تجویز کی، بنیاد یہ بنائی ہے۔ تو گویا جس کو وہ دین کہہ رہے تھے وہ اس دین سے مختلف تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام پیش کر رہے تھے۔ اب یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ صحیح والا کس کا ہوگا؟ مسیح علیہ السلام کا صحیح ہوگا یا جو ان کے علماء تھے ان کا صحیح ہوگا؟ اسی طرح جو دین محمد الرسول اللہ لے کے آئے اس میں تو عدل تھا، اور اس عدل کا تقاضا کیا تھا وہ حضرت عمر جانتے تھے نا، کہ انہوں نے کہا میری تنخواہ جو ہے نا مدینے میں کسی جو سب سے کم آدمی ارن کرتا ہے نا، مزدور کی جو دیہڑی ہے اس کے حساب سے لگانا، اس سے زیادہ نہیں رکھنا میری تنخواہ۔ اب سمجھ آئی کہ عدل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ صرف کوئی دو سجدوں کے درمیان عدل ہی، تعدیل ارکان ہی تو نہیں ہے، یہ عدل در حقیقت اس نظام کا عدل ہے۔ اور ایک شخص نے، ایک گورنر تھے، انہوں نے شاید عراق کے گورنر تھے، انہوں نے اپنا جو گھر تھا اس کے گرد باڑ لگائی۔ اب ظاہر ہے حفاظت، گھر کی حفاظت کے لیے باڑ لگا لی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی کہ بھائی جو گورنر ہیں اس نے چار دیواری بنا لی ہے، تو انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا، اسے خط دیا اور پیغام بھیجا اس کے پاس، لیکن کہا کہ پیغام اسے بعد میں دینا، پہلے جا کے باڑ کو آگ لگانا۔ لکڑی کی باڑ تھی نا، یہ والی تو اسٹیل کی تو اب نہیں تھی نا اس وقت، لکڑی کی باڑ پہلے اسے آگ لگانا، جلانا، جب جل چکے تو اس کے بعد اسے میرا یہ خط دینا، اور اس میں لکھا تھا لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے انہیں غلام کب سے سمجھ لیا ہے؟ یعنی اپنے گھر کے باہر جو باڑ لگائے سرکاری افسر نے، وہ لوگوں کو غلام بنانا سمجھ رہے ہیں حضرت عمر۔ یہ دین آج کے ہی ہیں،
یہ دین کس نے ختم کیا؟ یہودیوں نے ختم کیا، عیسائیوں نے ختم کیا، امریکہ نے ختم کیا، ہم نے خود ختم کیا، یہ دین ہم نے خود ختم کیا۔ اور ہمارے ہاں اس دین کا نام لیوا کوئی نہیں پیدا ہوا، اور چونکہ یہ دین فطرت ہیں، لہٰذا فطرت نے اگر انگڑائی لی ہے اب پھر بہت تکلیف ہوگی۔ وہ مغرب میں لی ہے، یہ فرانس کا انقلاب عدل کی تلاش میں آیا، یہ روس کا انقلاب عدل کی جستجو میں آیا۔ وہ عدل ہے کس کے پاس؟ اور اللہ نہیں، اس کے اللہ نے دیا ہوا کس کو ہے اس وقت؟ اس کا امین کون ہے؟ ہاں جی، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ خود نہیں اٹھا رہے۔ دنیا کس کی تلاش میں ہے؟ اس عدل کی تلاش میں ہے۔ جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے۔ اب آپ اپنا جرم سمجھ میں آیا ہے؟ وہ جو میں نے کہا تھا خیر امت کیوں ہیں، امت وسط کیوں ہیں؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو کیا ہم اس وقت اللہ کے گواہ ہیں؟ نہیں، اللہ کے گواہ کدھر ہیں؟ اللہ کے دشمن ہیں، ہماری وجہ سے چھپا ہوا ہے۔ کہیں کتابوں میں لکھا ہوتا ہم نہ ہوتے تو شاید لوگ استفادہ کر لیتے، وہ ہماری کرتوتیں دیکھ کے تو لوگ اس کتاب کے نزدیک نہیں آتے، ہمارے تعصب کی وجہ سے اس سے دور ہوئے پڑے ہیں۔ اس کو سمجھ لیجئے، اصل میں مسئلہ یہاں پانی مرتا ہے، یہیں پانی یہودیوں کا مرتا تھا اور یہاں آ کے پانی ہمارا بھی مرتا ہے۔ اور یہ اب آپ ہے یہ قرآن مجید نو انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہدی للناس۔ کون لے کے آیا؟ محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ اور کس نے اتارا؟ اللہ نے، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ہماری اکلوتی میراث نہیں ہے، یہ نو انسانی کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، اور ان کے رب نے ان کے نام پر اسے بھیجا ہے، اور ہم اس کے اب کیا کہیں، آپ ڈاکو ہیں نا، دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، غبن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ دین ہے جو فطرت ہے انسانوں کی، جس کے لیے کہ لوگ مارے جو ہے وہ خون دے رہے ہیں اس کی تلاش میں، اور ہم چھپا کے بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چھپا کے بیٹھے؟ ویسے تو ایک پوری تاریخ ہے، وہ جو بھی ہماری ملوکیت کا دور ہے تو اس کے تقاضے تھے چھپائیں، ایک تو اس کے تقاضے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مصیبت ہے، اس کے ساتھ مصیبت آتی ہے۔ مصیبت کیسے آتی ہے؟ اس دنیا میں خلا تو نہیں ہے نا، اگر یہاں پہ عدل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ جب ظلم ہوگا تو اس ظلم کے ساتھ کسی کا فائدہ بھی تو ہے نا، جو ظالم ہے اس کو فائدہ نہیں ہے، ظلم تبھی وہ کرتا ہے۔ آپ اگر عدل کے لیے کھڑے ہوں گے تو ظالم تو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ تمام نبیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی؟ جو انصاف کی بات کرنے والے ہیں ان کو تو قتل کیا گیا، انہیں تو برداشت نہیں کیا گیا۔ ہاں، جو وظیفے کرنے والے ہیں، دم درود کرنے والے ہیں، سر کے درد چکانے والے ہیں، ان کو تو ہر زمانے میں سروں پہ بٹھایا گیا، لیکن جس نے انصاف کی بات کی ہے اسے ہر زمانے میں قتل کیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، انہوں نے ان کو بھی کہا، نبیوں کو بھی کیا، لیکن جو لوگوں میں سے بھی انصاف کا حکم کرنے والے تھے ان کو بھی قتل کیا۔ لہٰذا اگر ہم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، آرام سے رہنا چاہتے ہیں، سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، تو یہ میزان کی بات ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جھگڑا ہے۔ جو چودھری ہیں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مفادات سمیٹ رہے ہیں، وہ اس کو جو اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، مقابلے میں آئیں گے۔ لہٰذا بس ٹھیک ہے، جو بھی سوکھا دین ہے اس کی بات کریں گے، اوکھے دین کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موٹی بات یہ ہے جی، ایک وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جی، آئسولیشن میں چلے جائیں گے، یعنی اکیلے ہو جائیں گے، دنیا میں کاٹ دے گی، یہ خوف ہے نا، تو دنیا کاٹ دے گی تو کیا ہوگا جی؟ ہم پتھر کے زمانے میں پہنچ جائیں گے، یعنی ہم دنیا کی قربانی نہیں دے سکتے، سیدھی سی بات ہے، دنیا کی قربانی نہیں دے سکتے۔ تو یہی تو امتحان تھا۔ اب آپ پڑھیں آگے، یعنی یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے پڑھیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو جوڑیں تو سیدھا مطلب کیا ہے کہ یہ جو میزان ہے نا، اس کو کوئی آرام سے نصب نہیں ہونے دے گا،
مقابلہ کرنا پڑے گا. اس مقابلے کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے. کتابیں بھی اتاری ہیں, میزان بھی اتاری ہے, لیکن اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اس میزان کو نصب کرنے میں, اور یقیناً ظالم رکاوٹ ڈالیں گے, تو اب اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اب تلوار سے تلوار ٹکرائے گی, اب لوہے سے لوہا ٹکرائے گا. یہ ہے سورہ حدید. اسی الحدید لوہے کو کہتے ہیں, وہی نام ہے اس سورت کا. اگلی سورہ ہے مجادلہ, اور اس سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 ہے, ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. یہ حدیدی سے بنا ہے, یحادون. وہ لوگ کہ اب اگر میں اس کا بالکل لفظی ترجمہ کروں تو یہ ہوگا, وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے لوہے سے اپنا لوہا ٹکراتے. یعنی ادھر اللہ رسول نے تلواریں نکالی, ادھر جو ہے وہ لوگوں نے نکال لی جو اس میزان کے نصب کرنے کے راستے میں مزاحم ہو گئے ہیں. اب تلوار سے تلوار ٹکرائی, یعنی لوہے سے لوہا ٹکرایا. یہ ہے محاددہ, یحادون اللہ ورسولہ. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ لوہا اتارا, فی باس شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس, اور بھی نفع ہیں لوگوں کے لیے. توے بھی بنا لیتے ہیں, کدالیں بھی بنا لیتے ہیں, جتنے بھی لوہے کے اور سامان جتنا بھی بنتا ہے وہ اس کی سیکنڈری اہمیت ہے. اصل میں اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. اور ہمیشہ سے دیکھیں تلواریں بھی لوہے سے بنتی تھیں, جو بھی ڈھالیں تھیں وہ بھی لوہے سے بنتی تھیں. آج کے زمانے میں ٹینک اگر بنتے ہیں تو وہ بھی اسی فولاد سے بنتے ہیں. گولے وغیرہ بھی, اس کے اندر مٹیریل جو بھی استعمال ہو, جو شل ہے, تو بہرحال وہ اس میں بھی ایک حصہ جو ہے وہ فولاد کا استعمال ضرور ہوگا. تو یہ یعنی لوہے کی ایک جو ہے نا وہ صلاحیت ہے, جنگ کی صلاحیت. فی باس شدید ومنافع للناس, اور بھی نفع ہیں لوگوں کے لیے. اب آ جائیں آخری بات کی طرف. آخری بات اس میں یہ بتائیے, اس کا تعلق ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ. دنیا کی زندگی ہمیں دی گئی, قرآن مجید یہ کہتا ہے امتحان کے لیے دی گئی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان کیا ہے؟ سادی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں رہ کے ترجیح دنیا کو دیتے ہیں یا آخرت کو دیتے ہیں. بس یوں کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ دنیا کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور اللہ خود پوشیدہ ہو گیا ہے, نظر ہی نہیں آتا. یہ بڑی اٹریکٹیو ہے, اس کا حسن نظر ہی نہیں آتا. تو اپنی عقل سے اسے پہچان کے اس کی طرف جاتے ہیں, یا یہ دنیا کی جو بھول بھلائیاں ہیں اس میں گم ہو جاتے ہیں. وہ ایک کسی شاعر نے نا اپنے محبوب کے حوالے سے ایک شعر کہا ہے کہ ایک تو محبوب ہے, خوبصورت ہے, اس کا چہرہ ہے رخ روشن. تو کہتا ہے رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں, ادھر آتا ہے دیکھیے یا ادھر پروانہ جاتا ہے. پروانے کا امتحان ہے, ایک طرف جو ہے نا وہ جو شمع جو ہے وہ چمک رہی ہے, اور دوسری طرف ان کا چہرہ چمک رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پروانہ دونوں میں سے کس کا انتخاب کرتا ہے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, دوسری طرف یہ دنیا کی خوبصورتیاں ہیں. اب بندے کا امتحان ہے کہ وہ ان خوبصورتیوں میں ڈوب جاتا ہے یا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ایک طرف اللہ نے آخرت میں انسان کے لیے آرام رکھا ہے, چین رکھا ہے, سکون رکھا ہے, امن رکھا ہے, اور دوسری طرف دنیا میں مشقت رکھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انسان اس مشقت میں ڈوب جاتا ہے یا آخرت کو ترجیح بناتا ہے. بس یہ امتحان ہے. اب ہوا کیا, بات اگر نمازوں, روزے, حج, زکوٰۃ, ذکر, اذکار, وظائف, خاص تراش, خراش, وضع, قطع, داڑھی, سائز, پانچے, اونچے, نیچے, یہاں تک رہتی, تو یہ امتحان بہرحال اتنا مشکل تو نہیں تھا. لیکن جب بات آ جاتی ہے اس پہ کہ آپ ایک ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں بھائی آپ سے خفا ہو جائے, آپ ایک ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں گھر والے آپ سے ناراض ہو جائیں, آپ کا ایک ایسا کام ہو جس کے نتیجے میں آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے, آپ ایک ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں آپ کا کاروبار بیٹھ جائے, وہ جو آئسولیشن والی بات ہے, آپ اکیلے ہو جائیں, اس میں آپ پورے اتریں تو امتحان میں کامل ہوئے نا. اب پتہ چلے گا آپ اللہ کے لیے جیتے ہیں, اس کے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ اللہ کے لیے جیتے ہیں. تو اصل دنیا کی غرض و غایت تو
لیکن امتحان کا پتہ آ کے یہاں چلے گا کہ اس میزان کو قائم کرنے کے لیے آپ اپنا تن من دھن سب لگانے کے لیے تیار ہو تو امتحان میں کامیاب ہو. اور اگر پس و پیش کرتے ہو، نہیں میں کاروبار کو تو اپنا تباہ نہیں کر سکتا، میں اپنی نوکری تو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے تعلقات تو نہیں توڑ سکتا، بھائی تو بازو ہوتا ہے، میں بازو کو تو نہیں جو ہے جدا کر سکتا، تو امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. یہ جو باتیں میں نے کی ہیں نا، یہ آپ کو یوں لگا جیسے میں نے اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ بالکل صاف صاف آیات بھی ہیں، قطعی باتیں ہیں. وہ جو آتا ہے نا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی دے دی ہے. یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ دیناً قیماً، یہ دین ہے جو بالکل سیدھا ہے. ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ ہے. حنیفہ، جو حنیف تھا، یکسو تھا. یکسو ہونے کا مطلب سمجھے، یہ دو ڈبل مائنڈڈ نہیں تھا، دو دلوں والا نہیں تھا کہ ادھر بھی دل جاتا ہے اور ادھر بھی دل. یکسو، آخرت کے لیے اللہ کے لیے یکسو ہو گیا. تو وہ حنیف تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. وہ دین کیا ہے؟ دین قیم کیا ہے؟ کہہ دیجئے جیسے میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، جیسے قربانی اللہ کے لیے دیتا ہوں، ایسے جیتا بھی اللہ کے لیے ہوں، مروں گا بھی اللہ کے لیے. یہ ہے اصل میں دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ جینا اور مرنا اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ اس راہ میں تاکہ اللہ کا وہ عدل والا عادلانہ نظام قائم ہو جائے. ظاہر قربانی تو وہاں دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. اب واپس پیچھے چلیے، وہ جو دو ہی مطالبے آئے تھے، آمنوا باللہ و رسولہ و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، آیت نمبر 7 اسی سورہ مبارکہ کی. تو مقصد کیا ہے کہ اپنا سب کچھ لگا دو. کیوں لگا دو؟ کس مقصد کے لیے لگا دو؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف ہو جائے، عدل ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، عدل کا نظام قائم ہو جائے. یہی امتحان ہے. اس میں اگر آپ نے اپنا سب کچھ جھونک دیا، کامیاب ہو. پتہ لگا یہ ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی بھی مدد کی، اللہ کے رسول کی بھی مدد کی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تعالیٰ، تاکہ اللہ دکھا دے، سب کو پتہ لگ جائے. مَنْ يَنْصُرُهُ، کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کی. اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بالغیب. وَرُسُلَهُ، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب، انہیں دیکھے بغیر. ایک دوسرے کی مدد تو آدمی ایک دوسرے کے سہارے پہ کرتے ہیں نا. اللہ نظر آ رہا ہے، نہ رسول موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی مددگار کون ہیں؟ یہ امتحان ہے. اور مدد کا مطلب کیا ہے؟ اس میزان کو نصب کرنے کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانا، اس میں اپنا سب کچھ لگانا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی ہے، قوت والا، طاقت والا، اور عزیز، زبردست، چھایا ہوا پوری طرح، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. اس کے آگے کوئی چونک کر نہیں سکتا. اس کی اتھارٹی ایسی ہے کہ اس کا حکم نافذ ہونے میں دیر لگتی نہیں. یہ بات یہاں پہ کیوں کہی؟ کہ چونکہ مدد کی بات آئی، تو ایسا نہیں کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، وہ حاجت مند ہے. نہ، وہ عزیز ہے، وہ قوی ہے، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. لیکن تمہارا امتحان اس سے ہوگا کہ تم یہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہاں آ کے وہ بات پوری ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. اس میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رابانیت تھی، یہ عیسائیوں نے اس کو ایجاد کر لیا. اب دیکھیے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جو انسانوں کے لیے اللہ نے وہ عادلانہ رحمت والا نظام دیا ہے، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے، تاکہ لوگوں کے گلے میں پڑے توک ہٹیں، ظلم ختم ہو، تاکہ جس بوجھ تلے لوگ دبے ہوئے ہیں وہ بوجھ ان کے اوپر سے ہٹے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. جب وہ نبی آئیں گے، رسول نبی امی جب آئیں گے، تو لوگوں کے گلوں میں جو گردنوں میں جو توک ہیں وہ کھولیں گے، اور جس بوجھ کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر سے ہٹائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان بیان کی ہے. تو جو یہ میزان قائم کریں گے تو یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل میں وہ امتحان. جانا ادھر چاہیے تھا، لیکن ایک بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا ہے، کیونکہ ادھر جو ہے نا وہ لڑائی ہے، ادھر جو ہے نا قربانی ہے، ادھر ہو سکتا ہے جان دینی پڑے. وہ جاتا ہے جنگل میں، وہ اکیلا بیٹھتا ہے جا کے.
وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، بڑی زیادہ مشقت کرتا ہے، شادی بھی نہیں کرتا، گھر بھی نہیں رکھتا، یعنی درویش بن جاتا ہے، یہ رہبانیت ہے۔ اس رہبانیت کے بارے میں فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ تو صاف ہو گئی بات کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دوسرا رستہ ہے جو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اسلام میں کی جو رہبانیت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب دیکھیں نا، جہاد میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ گھر چھوڑنا پڑتا ہے نا، جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے، کاروبار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جو راہب جتنے کام کرتا ہے وہ سارے کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ جا کے گٹھ پکڑتا ہے، کسی غار میں بیٹھتا ہے، کسی جھونپڑی میں بیٹھتا ہے، یہ بھی سب کچھ چھوڑتا ہے، لیکن یہ جا کے کہیں چھپ کے نہیں بیٹھتا، یہ میدان عمل میں آتا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ وہ میزان جو رسول لے کے آئے ہیں وہ نصب ہو جائے، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور امن اور انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہو جائے۔ یہ ہے جہاد، اس میں بھی وہ سارا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو گویا ان دونوں کا تقابل کر دیا، یا جہاد کی طرف جاؤ گے یا رہبانیت کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش رہبانیت کی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، یہ ہے کہ جس کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس یعنی آیت نمبر 25 میں آ کے وہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد وہ جو اللہ کی صفت عدل ہے اس کا زمین کے اوپر جاری کرنا ہے، یعنی وہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے، اور اس امت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور اگر امت اس مقصد کو پورا کرے گی تو یہ ہے جو اللہ کی نصرت ہے۔ جب یہ اللہ کی نصرت کرے گی تو اللہ اس کی نصرت کریں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اور اگر یہ امت اس عدل کے نظام کو چھپا کے رکھے گی، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرے گی، تو پھر یہ مجرم ہوگی تو پھر مار کھائے گی، ان کے ظلم کا نشانہ بنے گی، جیسے آج ہم بن رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی اب ذہن میں رکھیں کہ حضور کے دور میں یہ نظام قائم ہوا، پھر اس کے بعد واپس ہمارے اپنے ہاتھوں ظلم کا دور آ گیا۔ قیامت سے پہلے حضور نے خبر دی ہے کہ دنیا میں یہ عالمی سطح پر یہ دوبارہ عادلانہ نظام قائم ہوگا۔ اور اب آپ سوچیں کہ اب انسانوں کے اندر حضور کے 1000 سال کے بعد اگر یہ خواہش نے انگڑائی لی، اور پھر یہ کہ آج سے کوئی 200-250 سال پہلے، تقریباً 250 سال پہلے فرانس میں انقلاب آیا اس عدل کی تلاش میں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسانیت تو اس کی جستجو میں ہے۔ اقبال نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، کہ اس جہان رنگ و بو میں جو کچھ بھی تمہیں کوئی بھلائی، کوئی خوبی، کوئی خیر، کوئی اچھائی، کوئی عدل انصاف کی بات نظر آتی ہے، یہ سب کی سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ یا تو یہ سارا کچھ حضور سے مستعار لیا گیا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا انسانیت ابھی بھی محمد الرسول اللہ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ لیکن وہ کیوں سرگرداں ہیں؟ چھپا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی دیکھیں کہ ہم نے یہ ملک بنایا کیوں تھا؟ بہت اہم سوال ہے، پاکستان کیوں بنایا تھا؟ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے تو لگتا ہے صاف تقدیر ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک آزاد ملک وجود میں آ جائے گا۔ اور پھر اگلی بات کہی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم دنیا کو جو عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے چہرے پر داغ اور دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اسلام کی اصل تصویر دکھا سکے۔ تو کیا کہنا چاہتے تھے؟ یعنی اصل اسلام دنیا فوراً قبول کرے گی۔ یہ ایک اسلام کا غلط تصور ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہیں۔ اگر ہم نے وہ اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا دی، دنیا اس کی طرف لپک کے آئے گی۔ اقبال کی سوچ اصل میں یہ تھی، یا ان کا دعویٰ یہ تھا، یا ان کا گمان یہ تھا، چلیں کہہ لیں۔ اس کے بعد قائد اعظم وہ کہتے ہیں ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں۔ دنیا کو اپنے فائدے کے لیے نہیں، دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک تجربہ گاہ بنے۔ یہاں اسلام کے جو اصول حریت اخوت، یعنی وہی اصل میں میزان، توازن قائم ہو جائے، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، سماجی سطح پر۔ یہ انقلاب فرانس بھی اسی لیے آیا تھا، یہ توازن قائم کرنے ہی آیا تھا، ہوا نہیں۔ روس بھی کا انقلاب اس کے رد عمل میں آیا تھا کہ یہ تو انہوں نے ظلم برپا کر دیا ہے، سرمایہ داروں کی آمریت ہے، تو یہ تو ہم اس کے خلاف جائیں گے، تو وہ ایک ون پارٹی کی آمریت آ گئی۔ تو جب بھی کسی نے عدل کی تلاش میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا ہے تو ایک نئے ظلم پر جا کر وہ گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔
وہ ہمارے پاس ہے۔ تو قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دنیا کو دکھائیں گے نا تو یہ دنیا لپک کے اس کی طرف آئے گی۔ اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھائیں۔ 75 سال ہو گئے، ہم نے کیا دکھایا؟ دنیا سے مانگ کے کھایا، اور یہ کہ کرپشن میں جو ہے نا نام کمایا اور ہر الٹا کام کیا۔ لیکن اس عدل کی طرف، یعنی اس وقت تو جو ہم نے مذاق بنا دیا ہے نا اس عدل، مطلب جو کچھ تھوڑا بہت کوئی چلے ظالمانہ قانونی صحیح، لیکن اس کا جو بھرم تھا، اس کا جس طرح چوگا اب بیچ چوراہے کے سپریم کورٹ نے اتارا ہے، اس کے بعد اب کیا باقی رہ گیا؟ یعنی یہ ہماری حالت ہے۔ ہم کیا دنیا کو عدل دکھائیں گے اور کیا حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھائیں گے؟ تو یہ ہمارے جرم ہے، اصل جرم یہ ہے۔ آپ دنیا کو عدل سے روشناس کرا دیں، اس کا ماڈل دکھا دیں۔ یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ساری سائنس کے ساتھ دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ سائنس کے ساتھ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے قرآن کا، ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب قرآن مجید نے کوئی کیمسٹری سے مختلف فارمولے دیے ہوئے ہیں؟ جو نیوٹن کا جو قانون ہے وہ قرآن مجید کی کسی آیت کے مخالف ہے؟ نہیں ہے ایسا۔ جو بھی ایک پروون فیکٹ ہے جو سائنس نے کیا، ثابت کیا ہے، وہ قرآن مجید کی کسی بات کے ساتھ متصادم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ سارے قوانین قدرت جو ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان میں کیسے آپس میں جو ہے نا وہ بود ہوگا یا ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہوگا؟ ٹکراؤ جو ہے وہ سارا کا سارا یہ جو ہے نا سوشالوجی میں یا سوشل سائنسز میں ہے۔ وہ آپ کو ملے گا اس میں، یا تو سیاسی سطح پہ ملے گا، پولیٹیکل سائنس میں ملے گا، یا آپ کو اکنامکس میں ملے گا، یا جو ہے نا سوشل سائنسز کے اندر یہ جو سماجی معاملات ہیں اس کے اندر ملے گا۔ جب آپ یہ دنیا کو دکھا دیں گے تو دنیا کے لیے اسلام قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا آج کے انسان کے لیے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس سے اگر ہم اس کی طرف نہیں بڑھتے تو پھر ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید چونکہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس سے بھی کنارے کنارے ہی رہتے ہیں۔ ہم سمجھاتے ہیں نا بس پڑھ لیا کرو، سمجھا نہ کرو، سمجھنے سے گمراہ ہو جاؤ۔ یہ گمراہی ہے جو آپ کو ملے گی، یعنی یہ کہ آپ ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگانے کا فیصلہ کیا، ان کی نظر میں تو وہ گمراہ تھے نا، لیکن اصل ہدایت یہی ہے کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو برپا کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔